السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ کراچی کے ایک پرانے اور تنگ محلے میں جہاں گلیاں نمکین ہوا اور گرد سے بھری رہتی تھی، حارث کی زندگی ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی۔ عمر بمشکل 22 برس، مگر آنکھوں میں وقت سے پہلے اتر آئی ہوئی تھکن صاف چھلکتی تھی۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ چکا تھا اور گھر میں بس وہ اور اس کی ماں تھیں۔ ماں جس کی سانسیں اب دن بدن بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ پچھلے چند مہینوں سے بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، کھانا چھوٹ گیا تھا اور ڈاکٹروں کی پرچیاں الماری میں ڈھیر ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر پرچی کے ساتھ خرچ بڑھتا اور حارث کے دل پر بوجھ بھی۔ وہ دن میں جو بھی کام ملتا کر لیتا، کبھی ڈیلیوری بوائے، کبھی ورک شاپ میں جز وقتی مزدوری، مگر آمدن اتنی نہ تھی کہ علاج کا خرچ پورا ہو سکے۔ دوستوں سے مانگا تو کسی نے دلاسا دیا، کسی نے دعا، قرض کی بات آئی تو سب نظریں چرا لیتے۔ حارث جانتا تھا کہ یہ کسی کی برائی نہیں، سب اپنی اپنی جگہ جنگ لڑ رہے ہیں، مگر ماں کی کمزور آواز اسے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ ایک شام محلے کی مسجد کے باہر لگے نوٹس بورڈ پر اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ قطر میں ایک مسلم خاندان کے لیے ڈرائیور درکار تھا، رہائش، کھانا، مناسب تنخواہ، ایجنٹ کا نمبر نیچے درج تھا۔ حارث نے وہ پرچی جیب میں ڈال لی۔ دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں کو بتایا تو ماں نے کمزور ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ بیٹا، اگر نیت صاف ہو تو راستے کھلتے ہیں، اللہ آسانی کرے گا۔ چند دنوں میں کاغذات بنے، پاسپورٹ پر مہر لگی اور قرض لے کر ٹکٹ خریدا گیا۔ روانگی کے دن ماں کے آنسوؤں میں زیادتی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، مگر لبوں پر دعا۔ حارث نے وعدہ کیا کہ جلد واپس آئے گا، ماں کو بہتر علاج دلائے گا۔ جہاز نے اڑان بھری تو نیچے شہر کی روشنیاں دھندلی ہونے لگی۔ حارث نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل میں بس ایک بات دہرائی، بس ماں ٹھیک ہو جائے، اللہ اسے صحت دے۔ قطر پہنچتے ہی گرمی کی شدت نے استقبال کیا، مگر شہر کی ترتیب، سڑکوں کی صفائی اور عمارتوں کی شان نے اسے چونکا دیا۔ ایجنٹ کے ذریعے وہ ایک باوقار مگر خاموش بنگلے تک پہنچا۔ اندر داخل ہوا تو ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، خاموشی ایسی کہ قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی۔ گھر کے مالک، ایک مصروف بزنس مین، مختصر گفتگو کے بعد باہر روانہ ہو گئے۔ کام کی ہدایات صاف تھیں، صبح سویرے دفتر چھوڑنا، وقت پر واپسی، گاڑی کی دیکھ بھال اور گھر کے نظم و ضبط کا خیال رکھنا۔ گھر کی مالکن سے پہلی ملاقات مختصر مگر شائستہ تھی۔ پردے اور وقار میں لپٹی ہوئی، نرم لہجے کی مالک، مگر آنکھوں میں کسی انجانی تھکن کی جھلک۔ حارث نے نظریں جھکا کر سلام کیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے سکھایا گیا کہ گھر کے اندر غیر ضروری آنا جانا نہیں، ہر بات حد میں رہ کر۔ وہ سمجھتا تھا یہ اس کی نوکری ہے اور حدیں ہی اس کی حفاظت ہے۔ رات کو اپنے کمرے میں جو بنگلے کے ایک کونے میں تھا، حارث نے ماں کو فون کیا۔ آواز میں کمزوری تھی مگر حوصلہ بھی۔ بیٹا، فکر نہ کرو، اللہ بڑا ہے۔ حارث نے آنکھیں بند کی۔ وہ جانتا تھا یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اسی خاموش بنگلے میں، اسی اجنبی ملک میں، اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی، جہاں ہر فیصلہ آگے کی پوری کہانی بدل دینے والا تھا۔ قطر میں حارث کو ابھی آئے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے، مگر اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ اس بنگلے میں مدتوں سے رہ رہا ہو۔ وسیع صحن، بلند دیواریں، کھجور کے درخت اور اندر پھیلی خاموشی، یہ سب کچھ ایک عجیب سا احساس پیدا کرتا تھا۔ یہ گھر شاندار ضرور تھا، مگر اس شان و شوکت میں بھی زندگی کی حرارت کم محسوس ہوتی تھی، جیسے ہر چیز اپنی جگہ تو تھی مگر روح کہیں دور کھو گئی ہو۔ حارث کا دن فجر سے پہلے شروع ہو جاتا، وضو کر کے نماز پڑھتا، پھر گاڑی نکال کر بنگلے کے سامنے کھڑی کر دیتا۔ گھر کے مالک شیخ فہد ایک با اثر بزنس مین تھے۔ ان کی زندگی میٹنگز، معاہدوں اور بیرون ملک دوروں میں گزرتی تھی۔
अक्सर वो सुबह जल्दी निकलते और रात गए वापस आते। कभी कभी कई दिनों तक घर ना आते। हारिस के लिए वो एक बावकार मगर फासले पर खड़ा शख्स था। ना सख्त ना बहुत नरम, बस रस्मी सा। असल खामोशी मगर घर के अंदर थी। यहाँ की फिजा में पर्दा, नज्म और हदूद की सख्ती महसूस होती थी। मुलाजिम कम थे, सब अपने अपने काम से काम रखते। कोई बिला ज़रूरत बात नहीं करता, कोई बेजा सवाल नहीं पूछता था। हारिस को ये सब नया नहीं लगा। वो पाकिस्तान में भी आदाब और हदों का आदी था, मगर यहाँ खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। घर की मालकिन आमना ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थीं। वो एक तालीम याफ्ता, मजहबी और बावकार खातून थीं। लिबास सादा मगर नफीस, गुफ्तगू मुख्तसर मगर शाइस्ता। हारिस उन्हें दिन में कभी कभार ही देखता, कभी सहन में, कभी राहदारी में। वो सलाम करती, हल्का सा मुस्कुरा देती और आगे बढ़ जाती। उनके चेहरे पर हमेशा सुकून था, मगर आंखों में एक ऐसी उदासी झलकती थी जो बोलती नहीं थी। एक दिन हारिस गाड़ी साफ कर रहा था कि आमना सहन के दरवाजे पर आकर रुकी। हारिस, गाड़ी आज जल्दी तैयार हो जाएगी? जी बीबी, बस 10 मिनट। उन्होंने सर हिलाया और वापस अंदर चली गई। बात खत्म, मगर हारिस के दिल में अजीब सा ख्याल आया। ये औरत इतनी तन्हा क्यों लगती है? वक्त गुजरता गया। हारिस ने महसूस किया कि आमना अक्सर दिन के औकात में घर में ही रहती थी। मेहमान कम आते, रिश्तेदार शाज़ो नादर। कभी कभी वो सहन में बैठकर कुरान पढ़ती या फ़ोन पर खामोशी से किसी से बात करती। आवाज़ में नरमी होती मगर हंसी कम। हारिस ये सब दूर से देखता, मगर दिल में कोई राय कायम नहीं करता था। वो जानता था ये इसका दायरा नहीं, मगर खामोशी कभी कभी खुद बात करने लगती है। एक दोपहर जब शेख फहद शहर से बाहर थे, आमिना ने हारिस को आवाज़ दी, हारिस, ज़रा पानी ला दो। वो फौरन अंदर गया, पानी रखा और पीछे हटने लगा। तुम पाकिस्तान से हो ना? जी बीबी जी। वहाँ तुम्हारा घर? माँ है, बस वही। आमना लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। माँ बहुत बड़ी नेमत होती है। बस इतना कहकर उन्होंने बात बदल दी। हारिस बाहर निकल आया, मगर इस एक जुमले ने उसके दिल में हल्की सी जुम्बिश पैदा कर दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस बड़े घर में सिर्फ वही नहीं जो किसी न किसी कमी के साथ जीता है। रातों को जब हारिस अपने कमरे में लेटता तो पाकिस्तान की याद आती, माँ का चेहरा, उसकी कमज़ोर आवाज़, फिर इस घर की खामोशी जहन में गूंजने लगती। उसे अंदाज़ा होने लगा था कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ हर शख्स अपने अपने दुख को वक़ार के पर्दे में छुपाए हुए है। आमना के लिए ये घर तहफ़्फ़ुज़ था, इज़्ज़त थी, मगर शायद सुकून नहीं। और हारिस के लिए ये घर रोज़गार था, मगर इसके अंदर भी एक अनजाना सा सवाल जन्म ले रहा था। क्या खामोशी हमेशा सुकून की अलामत होती है? इसी खामोश महल में जहाँ हर चीज़ हद में थी, तकदीर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी लकीर खींच रही थी जिसका अंजाम किसी के वहमो गुमान में भी ना था। ये सिर्फ आगाज़ था, एक ऐसा आगाज़ जिसके बाद फासले, हदूद और नियतें सब आजमाइश में पड़ने वाली थीं। कतर आए हारिस को 1 महीना हो चुका था, मगर दिल अब भी पाकिस्तान में ही अटका रहता। हर सुबह फजर के बाद जब वो गाड़ी निकालता, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर माँ के नंबर पर रुक जाती। कॉल मिलती तो वो सांस रोक लेता, क्या खबर आएगी। कभी माँ की आवाज़ कमज़ोर मगर हौसलामंद होती, कभी खाला फ़ोन उठाती और दवाएं, टेस्ट और अगले डॉक्टर के नाम गिनवाती। हारिस हर बार हिसाब लगाता, तनख्वाह, किराया, भेजे गए पैसे, और फिर खामोश हो जाता। आदादो शुमार उसके हक में नहीं थे। एक दिन खबर आई कि बुखार फिर बढ़ गया है। डॉक्टर ने मज़ीद टेस्ट लिख दिए हैं और अस्पताल में दाखिले की बात भी होने लगी थी। हारिस के हाथ कांप गए। उसने अपने कमरे में बैठकर दीवार को देखा, जैसे वहाँ कोई जवाब लिखा हो। उसने दोस्तों को पैगाम भेजे, किसी ने ताख़ीर मांगी, किसी ने दुआ,
قرض کی بات پر سب کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ حارث نے فون بند کیا اور سر جھکا لیا۔ اسے پہلی بار لگا کہ زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں وہ اور زیادہ محنت کرنے لگا۔ گاڑی چمکاتا، صحن سجاتا، وقت پر سب کچھ تیار رکھتا۔ شاید تقدیر بھی محنت دیکھ لے، مگر حقیقت یہ تھی کہ محنت اکیلی کافی نہیں ہوتی۔ رات کو اس کی نیند ٹوٹ جاتی، دل میں خوف گھومتا رہتا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ماں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، مگر یہاں اس خاموش بنگلے میں وہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ایک دوپہر جب شیخ فہد شہر سے باہر تھے، آمنہ صحن میں بیٹھی تھیں، حارث گاڑی صاف کر کے اندر آیا تو اس کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ حارث، خیریت؟ آج کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ حارث چونکا۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ جی بی بی جی، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آمنہ نے بات وہیں ختم کر دی، مگر حارث کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ اس کی ذاتی پریشانیوں کے لیے نہیں۔ مگر اسی شام جب ماں کی آواز میں درد بڑھا ہوا سنا تو اس کے اندر کی دیواریں گرنے لگیں۔ اس نے بہت سوچا، نماز پڑھی، دعا مانگی، آخر کار ایک فیصلہ کیا، کڑوا مگر ضروری۔ اگلے دن عصر کے بعد وہ آمنہ کے کمرے کے باہر رکا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے دستک دی۔ آؤ۔ آواز نرم تھی۔ حارث اندر آیا تو قدم چل کر رک گیا۔ بی بی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ نے کتاب بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو۔ حارث نے سانس لی، لفظ بھاری تھے۔ میری ماں بیمار ہیں، علاج کا خرچ بڑھ گیا ہے۔ میں قرض کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ حارث کی آنکھیں فرش پر تھیں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کتنی رقم؟ آواز میں حیرت نہیں تھی، صرف سنجیدگی تھی۔ تقریباً بی بی 20 لاکھ روپے کے برابر۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ اسے لگا اب جواب آئے گا نہیں، مگر آمنہ نے فون اٹھایا، چند بٹن دبائے اور مختصر بات کی۔ میں ابھی ٹرانسفر کروا دیتی ہوں، تم آہستہ آہستہ واپس کر دینا۔ حارث نے چونک کر سر اٹھایا۔ بی بی، میں وعدہ کرتا ہوں 6 ماہ میں۔ ٹھیک ہے 6 ماہ، بس اتنا؟ رقم اکاؤنٹ میں آتے ہی حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، اللہ کا اور اس عورت کا جس نے اس پر اعتبار کیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا تو قدم بھاری تھے۔ احسان کا بوجھ، شکر کا احساس اور ایک انجانی سی بے چینی، سب ایک ساتھ۔ اگلے دنوں میں وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ اس کے ہر کام میں ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ قرض اب صرف رقم نہیں تھا، ایک رشتہ بن چکا تھا، خاموش، نازک اور خطرناک۔ آمنہ نے بھی سکون محسوس کیا کہ اس نے کسی کی مدد کی، مگر اس کے دل میں کہیں ایک سوال جاگ اٹھا، کیا یہی بات ختم ہو جائے گی؟ حارث نے ماں کو پیسے بھیجے، ہسپتال میں داخلہ ہو گیا، علاج شروع ہو گیا۔ دل کو تھوڑا سکون ملا، مگر اسی سکون کے ساتھ ایک پہلا جھٹکا بھی آیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ بعض احسان اگرچہ نیت سے کیے جائیں، زندگی کی سمت بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہی احسان آگے چل کر ایک ایسی آزمائش بننے والا تھا جس کا اندازہ ابھی کسی کو نہیں تھا۔ قرض کی رقم منتقل ہونے کے بعد حارث کی زندگی بظاہر معمول پر آ گئی، مگر اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک ملازم نہیں رہا تھا جس کا کام وقت پر گاڑی نکالنا اور واپس لانا ہو۔ اس کے دل میں ایک نیا احساس جاگ اٹھا تھا، ذمہ داری کا، احسان کا اور ایک انجانی سی قربت کا، جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا، بات کم کرتا، نظریں جھکا کر رکھتا اور ہر کام میں اضافی محنت دکھاتا، جیسے اس طرح وہ اس قرض کا وزن ہلکا کر سکے۔ آمنہ بھی بدلی بدلی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ پہلے کی طرح پردہ اور وقار میں رہتی تھی، مگر اب کبھی کبھار گفتگو شروع کر دیتی خود سے ہی۔ یہ باتیں رسمی ہوتی، موسم، وقت اور گھر کے معمولات، مگر ان میں ایک نرمی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ حارث ہر جملے کو تول کر جواب دیتا، حد سے آگے بڑھنے کا خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ فاصلے ہی سب کی حفاظت ہیں۔
ایک دوپہر جب شیخ فہد ایک طویل میٹنگ کے لیے شہر سے باہر تھے، آمنہ نے صحن میں بیٹھ کر چائے منگوائی۔ حارث نے ٹرے رکھی تو آمنہ نے کہا، حارث بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے بات مناسب نہیں لگتی۔ حارث ہچکچایا مگر ایک فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ الحمدللہ، علاج شروع ہو گیا ہے، آپ کی مہربانی ہے بی بی۔ آمنہ نے سر ہلایا۔ مہربانی نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ چند لمحے خاموشی ہی رہی، پھر آمنہ نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بہت اکیلا ہوتا ہے۔ حارث نے نظریں اٹھائیں مگر کچھ نہ کہا۔ وہ سن رہا تھا، بس یہی اس کا کردار تھا۔ آمنہ نے بات جاری رکھی جیسے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ گھر بڑا ہے، آرام بھی ہے، مگر دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ حارث نے محتاط لہجے میں جواب دیا، تنہائی واقعی مشکل ہوتی ہے بی بی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بات کا دروازہ کھل گیا۔ اس دن وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھے، مگر گفتگو نے ایک نرم سی لکیر کھینچ دی تھی، ایسی لکیر جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہے۔ اگلے دنوں میں یہ لمحات بڑھنے لگے۔ کبھی آمنہ کسی کتاب کا ذکر کر دیتی، کبھی پاکستان کے بارے میں پوچھ لیتی۔ حارث مختصر جواب دیتا مگر سچائی سے۔ اس کی سادگی، لہجے کی شائستگی اور آنکھوں کی ایمانداری آمنہ کو عجیب سا سکون دیتی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی ہے جو بغیر سوال کیے سن لیتا ہے، بغیر فیصلہ کیے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شام بارش کے بعد صحن کی ہوا ٹھنڈی تھی۔ آمنہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ حارث نے گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے اس کی چابی رکھی تو انہوں نے آواز دی، بارش کے بعد یہاں کی ہوا اچھی لگتی ہے نا؟ جی بی بی، بہت۔ کبھی کبھی لگتا ہے سکون بس ایسے ہی لمحوں میں ملتا ہے۔ یہ باتیں سادہ تھیں مگر ان کے بیچ ایک خاموش ربط بنتا جا رہا تھا۔ حارث کو اس کا احساس تھا، اس لیے وہ خود کو مزید قابو میں رکھتا، نماز میں دل لگا کر دعا کرتا کہ وہ کسی حد سے نہ آگے بڑھے۔ آمنہ بھی اپنے دل کو سمجھاتی تھی، یہ بس صرف گفتگو ہے، بس انسانیت۔ مگر انسان کا دل ہمیشہ دلیل نہیں مانتا۔ آمنہ کی آواز میں اعتماد بڑھ رہا تھا اور حارث کی موجودگی انہیں کم تنہا محسوس ہونے دیتی تھی۔ وہ اب حارث کو صرف ایک ملازم کے طور پر نہیں دیکھتی تھی، بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر جو مشکل وقت میں شکر گزار بھی ہے اور باادب بھی۔ ایک دن آمنہ نے آہستہ سے کہا، حارث، تم نے کبھی سوچا ہے کہ بعض احسان کیوں دلوں کو قریب لے آتے ہیں؟ حارث نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ بی بی، شاید اس لیے کہ احسان کے ساتھ اعتماد بھی ہوتا ہے۔ آمنہ خاموش ہو گئی۔ اس جواب میں وہ سب تھا جو کہا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ قربت ابھی خاموش تھی، ناپی تولی اور حد میں۔ مگر تقدیر کی خاص بات یہی ہے کہ وہ چھوٹے قدموں سے بڑے راستے بناتی ہے۔ اس بنگلے کی خاموش دیواروں کے بیچ ایک ایسا تعلق جنم لے رہا تھا جو ابھی نام سے خالی تھا مگر اثر سے نہیں، اور یہی آغاز تھا اس کہانی کا، جہاں نیتیں، فاصلے اور فیصلے جلد ہی کڑی آزمائش میں پڑنے والے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خاموشی مزید گہری ہونے لگی۔ بنگلے کے دن ایک جیسے گزرتے، نماز، کام، مختصر گفتگو اور پھر لمبی خاموشی، مگر اس خاموشی کے اندر کچھ پک رہا تھا، ایسا کچھ جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ حارث اب خود کو پہلے سے زیادہ محتاط پاتا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نادیدہ لکیر ہے جسے پار کرنا دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ ہر قدم ناپ تول کر رکھتا، ہر جملہ سوچ سمجھ کر بولتا۔ آمنہ کی زندگی میں بھی ایک اضطراب بڑھ رہا تھا۔ برسوں سے وہ ایک ایسے رشتے میں تھیں جہاں ذمہ داریاں تو تھیں مگر ساتھ کم تھا۔ اولاد کا سوال، خاندان کی توقعات اور گھر کی خاموشی، یہ سب مل کر ان کے دل پر بوجھ بن چکے تھے۔ حارث کی موجودگی نے اس بوجھ کو وقتی طور پر ہلکا کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک نئی کشمکش بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خود سے سوال کرتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ بس انسانیت ہے یا کچھ اور؟ ایک دوپہر جب گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا اور شیخ فہد شہر سے باہر تھے، آمنہ نے حارث کو گیراج میں بلایا۔
حارث گاڑی کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس نے کپڑا ایک طرف رکھا اور ادب سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ جی بی بی۔ آمنہ نے ایک لمحہ توقف کیا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں۔ حارث، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، کھل کر۔ حارث کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جی بی بی، تم جانتے ہو قرض کا بوجھ تم پر کتنا، اور تمہاری ماں کا علاج بھی ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آمنہ نے گہری سانس لی۔ میں ایک راستہ سوچ رہی ہوں، ایسا راستہ جو تمہارے لیے آسانی لا سکتا ہے۔ حارث نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ کیسا راستہ بی بی؟ آمنہ نے نظریں چرا لیں، پھر دھیرے سے کہا، اگر تم چاہو تو قرض جلد ختم ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ گیراج میں صرف پنکھے کی ہلکی آواز تھی۔ شرط؟ حارث کی آواز بھاری ہو گئی۔ آمنہ نے الفاظ تولتے ہوئے کہا، یہ سب راز رہے گا، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حارث کو لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ اس نے فوراً پیچھے قدم رکھا۔ بی بی، مجھے پورا کرنے دو۔ آمنہ نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا، میں تم سے کوئی بے ادبی نہیں چاہتی، بس ایک ساتھ، ایک ایسا ساتھ جس سے دونوں کو سہارا ملے۔ حارث کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ماں کا چہرہ آیا، ہسپتال کی سفید دیواریں، قرض کے اعداد، اور پھر اپنے اصول، وہ اصول جن پر وہ اب تک قائم رہا تھا۔ بی بی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہمت کر کے کہا۔ میں جانتی ہوں، آمنہ کی آواز میں لرزش تھی، مگر کبھی کبھی انسان غلط راستے کو اس لیے نہیں چنتا کہ وہ درست ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ایک دروازہ کھول دے گا جسے بند کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سوچ لو، آمنہ نے آہستہ سے کہا، میں زبردستی نہیں چاہتی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ 6 ماہ میں اتنی رقم تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ وہاں وقت تھم سا گیا۔ حارث نے آنکھیں بند کی، دل میں دعا کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ماں کی جان، اس کی ذمہ داری، یہ سب اس کے ضمیر پر بھاری تھے۔ اگر میں مان جاؤں، اس نے دھیرے سے کہا، تو سب راز رہے گا؟ ہاں، آمنہ نے فوراً کہا، کسی کو خبر نہیں ہوگی، یہ صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حارث نے سر جھکا لیا۔ میں مان جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس نے خود سے کچھ چھین لیا ہو۔ آمنہ نے گہری سانس لی، جیسے کسی بوجھ سے نجات ملی ہو، مگر اس نجات میں بھی خوف شامل تھا۔ اس دن گیراج کی خاموشی بدل گئی، وہی جگہ، وہی دیواریں، مگر فضا میں ایک نیا تناؤ تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ قدم واپسی کو مشکل بنا دیں گے۔ یہ کوئی خوشی کی جیت نہیں تھی، بلکہ ایک مجبوری کی رضا تھی، اور اسی لمحے اس کہانی نے ایک خطرناک موڑ لے لیا۔ ایسا موڑ جہاں ہر آنے والا قدم پہلے سے زیادہ بھاری ہونے والا تھا۔ اس فیصلے کے بعد بنگلے کی فضا بظاہر ویسی ہی رہی، مگر اندر سے سب کچھ بدل چکا تھا۔ صبح کی اذان، گاڑی کی چابیوں کی آواز، گیراج کی خاموشی، یہ سب معمول کے مطابق تھا، مگر حارث کے دل میں ایک نیا بوجھ آن بسا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ صرف ایک ڈرائیور نہیں رہا، وہ ایک راز کا امین بن چکا ہے، ایسا راز جسے زبان پر لانا تو دور، سوچنا بھی خطرناک تھا۔ دن کے اوقات میں حارث پہلے کی طرح کام کرتا، شیخ فہد کو وقت پر دفتر چھوڑتا، میٹنگز کے دوران انتظار کرتا، اور واپسی پر گاڑی چمکا دیتا۔ اس کے رویے میں اضافی احتیاط آ گئی تھی، نظریں نیچی، گفتگو مختصر، حرکات ناپی تولی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر کتنی کشمکش چل رہی ہے۔ وہ خود کو سمجھاتا کہ یہ سب عارضی ہے، قرض اتر جائے گا اور وہ اپنی زندگی کے دھارے پر واپس آ جائے گا۔ آمنہ کے لیے بھی دن 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک حصہ وہ جو سب کے سامنے تھا، باوقار، باحیا، مذہبی خاتون، گھر کی ذمہ دار، خاندان کی عزت۔ دوسرا حصہ وہ جو بند دروازوں کے پیچھے تھا، خاموش، الجھا ہوا، اور ایک ایسے سہارے کی تلاش میں جو برسوں سے میسر نہ تھا۔
وہ حارث کے ساتھ حد میں رہنے کی کوشش کرتی، مگر حدیں اب کاغذ کی سی لگتی تھیں۔ ان کے درمیان باتیں اب زیادہ ذاتی ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی پردہ اور احتیاط قائم تھی۔ کبھی آمنہ اپنی تھکن کا ذکر کرتی، کبھی حارث ماں کے علاج کی خبریں دیتا۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سن لیتے، مگر لفظوں میں کوئی وعدہ نہیں ہوتا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ وعدے اس راستے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ایک شام جب شیخ فہد دیر سے واپس آئے، آمنہ نے کھانے کی میز پر مسکراہٹ سجا لی۔ گفتگو عام تھی، کام، موسم، اگلے ہفتے کے منصوبے۔ حارث باہر کھڑا سب سن رہا تھا اور دل میں عجیب سی خلش محسوس کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ دو مختلف دنیاؤں کے بیچ کھڑا ہے، ایک وہ جسے سب دیکھتے ہیں اور ایک وہ جسے چھپانا اس کی مجبوری بن چکا ہے۔ رات کو اپنے کمرے میں حارث نے سجدے میں دیر تک دعا کی۔ وہ چاہتا تھا کہ دل مضبوط رہے، قدم نہ ڈگمگائیں، مگر دل انسان کا ہے، حساب کتاب مانگتا ہے، مگر ہمیشہ حکم نہیں مانتا۔ آمنہ کی آواز، ان کی خاموش شکر گزاری اور وہ اعتماد جو انہوں نے اس پر کیا تھا، یہ سب اس کے اندر ایک پیچیدہ احساس بن کر رہ گیا تھا۔ آمنہ بھی اپنے کمرے میں دیر تک جاگتی رہتی۔ وہ خود کو سمجھاتی کہ یہ سب ایک ضرورت کا نتیجہ ہے، کوئی خواہش نہیں، مگر پھر وہ لمحے یاد آتے جب گھر کی خاموشی کم ہو جاتی تھی، جب کوئی ان کی بات بغیر ٹوکے سن لیتا تھا۔ انہیں خوف بھی تھا، اگر یہ راز کھل گیا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اسی خوف نے انہیں اور زیادہ محتاط بنا دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، دونوں نے ایک غیر تحریری اصول بنا لیا، کوئی سوال نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی نشان نہیں، بس خاموشی میں طے شدہ ایک سمجھوتا۔ حارث نے محسوس کیا کہ قرض کا بوجھ کم ہو رہا ہے، مگر دل کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ آمنہ کو بھی سکون کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی تشویش گھیرنے لگی تھی۔ ایک دن آمنہ نے دھیرے سے کہا، حارث، یاد رکھنا، یہ سب ہمیں مضبوط نہیں، کمزور بنا سکتا ہے۔ حارث نے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے بی بی، اسی لیے میں حد نہیں بھولنا چاہتا۔ یہ باتیں اعتراف نہیں تھی، مگر تنبیہ ضرور تھی، خود اپنے آپ کو دی گئی تنبیہ۔ اس بنگلے میں اب دو زندگیاں ایک ساتھ چل رہی تھیں، ایک وہ جو سب کے سامنے تھی، صاف، منظم، قابل قبول، دوسری وہ جو دیواروں کے پیچھے تھی، خاموش، نازک اور خطرے کے کنارے کھڑی۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ توازن دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی موڑ پر تقدیر سوال پوچھے گی، اور اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ یہی وہ دن تھے جب راز مضبوط بھی ہو رہا تھا اور کمزور بھی۔ مضبوط اس لیے کہ دونوں نے اسے نبھانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا، اور کمزور اس لیے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی، اور اسی قیمت کی وصولی کا وقت اب زیادہ دور نہیں تھا۔ وقت کی رفتار اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، دن تیزی سے گزرتے، مگر ہر دن اپنے ساتھ ایک نیا سوال چھوڑ جاتا۔ بنگلے کی خاموشی بدستور قائم تھی، مگر اس خاموشی میں اب ایک انجانا سا خوف گھل چکا تھا۔ آمنہ خود کو پہلے سے زیادہ تھکا ہوا محسوس کرنے لگتی۔ صبح کی اذان کے بعد اٹھنا مشکل ہوتا، بھوک کم لگتی اور کبھی کبھی ہلکی سی چکر آ جاتی۔ ابتدا میں انہوں نے اسے ذہنی دباؤ سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خیال بار بار دستک دینے لگا۔ حارث نے بھی تبدیلی محسوس کی۔ آمنہ اب زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی سکون تھا، مگر اس کے پیچھے بے چینی کی ہلکی سی لکیر صاف دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن جب حارث گیراج میں گاڑی صاف کر رہا تھا، آمنہ نے اسے آواز دی۔ آواز میں وہی نرمی تھی، مگر آج اس کے ساتھ لرزش بھی تھی۔ حارث، ذرا آنا۔ وہ قریب آیا، مگر فاصلے کا خیال رکھا۔ بی بی۔ آمنہ نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ جمع کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے بولی، مجھے لگتا ہے کچھ بدل رہا ہے۔ حارث کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ آمنہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے چند دنوں سے خود کو مختلف محسوس کیا ہے، تھکن، کمزوری اور دل میں ایک عجیب سا یقین۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز کانپ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے حارث۔ حارث کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ اس خیال سے بھاگنا چاہتا تھا،
مگر حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ حارث کے ذہن میں ایک ساتھ کئی تصویریں ابھریں، ماں کی بیماری، قرض، یہ راز اور اب ایک نئی جان۔ اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر بھی اٹھی، مگر اس کے فوراً بعد خوف نے اسے جکڑ لیا۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے بی بی۔ آمنہ نے گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں، برسوں دعا کی، علاج کروایا، سب بے نتیجہ رہا، اور اب ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ اور اب یہ ایسے وقت آیا ہے، ایسے راستے سے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلے چند دن خاموشی میں گزرے۔ آمنہ نے ٹیسٹ کروایا اور شک یقین میں بدل گیا۔ خبر سن کر حارث کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ کہیں گہری ذمہ داری کا احساس تھا، کہیں ناقابل بیان خوف۔ وہ جانتا تھا کہ اس سچ کا سامنے آنا سب کچھ تباہ کر سکتا ہے، نہ صرف اس کی نوکری بلکہ اس کی جان، عزت اور ماں کا سکون بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ آمنہ بھی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ایک طرف ماں بننے کی خوشی، وہ خوشی جس کی خواہش برسوں سے دل میں دبی ہوئی تھی، اور دوسری طرف اس کی قیمت، وہ راتوں کو جاگ کر سوچتی، سجدے میں دیر تک بیٹھتی، آنسو بہاتی، یا اللہ یہ امتحان کیوں؟ مگر جواب خاموشی میں ہی چھپا رہتا۔ ایک شام دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ہوا میں خنکی تھی اور آسمان پر ستارے نمایاں تھے۔ حارث، آمنہ نے آہستہ سے کہا، ہمیں اب سوچنا ہوگا، جذبات سے نہیں، عقل سے۔ حارث نے سر ہلایا۔ جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کی ذمہ داری سے نہیں بھاگوں گا۔ مگر دونوں جانتے تھے کہ ہر راستہ نقصان سے بھرا ہے۔ سچ بولنا تباہی لائے گا اور چھپانا ایک مستقل بوجھ بن جائے گا۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ اب انہیں صرف اپنی ذات نہیں دیکھنی، بلکہ اس بچے کا مستقبل بھی سوچنا ہے، ایک ایسا مستقبل جسے وہ محفوظ دیکھنا چاہتی تھیں، چاہے اس کی قیمت انہیں خود کیوں نہ چکانی پڑے۔ یہ خبر تقدیر کا وہ موڑ تھی جس نے سب حساب کتاب بدل دیا۔ اب یہ تعلق صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں رہا تھا، اس میں ایک تیسری زندگی شامل ہو چکی تھی، اور اسی لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ آنے والا وقت پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ فیصلہ قریب تھا، اور وہ فیصلہ کسی نہ کسی کی قربانی مانگنے والا تھا۔ حمل کی خبر کے بعد بنگلے کی فضا میں ایک بوجھل خاموشی اتر آئی تھی۔ وہ خاموشی جو پہلے سکون کی علامت تھی، اب خوف اور حساب کتاب سے بھری ہوئی تھی۔ آمنہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی تھی، ہر لفظ تول کر بولتی۔ حارث کے لیے بھی دن پہلے جیسے نہ رہے۔ اب ہر نظر، ہر آہٹ، ہر فون کال اسے چونکا دیتی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اب پہلے سے کہیں زیادہ نازک ہو چکا ہے۔ آمنہ نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی قرآن کھول کر بند کر دیتی۔ ماں بننے کی خوشی ان کے دل میں تھی، مگر اس خوشی کے ساتھ ایک خوفناک سچ بھی جڑا ہوا تھا۔ اگر یہ راز کھل گیا تو صرف وہ نہیں بلکہ حارث، اس کی ماں اور یہ بچہ، سب کی زندگیاں بکھر سکتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ معاشرہ معاف نہیں کرتا، خاص طور پر جب عزت، خاندان اور نام کا سوال ہو۔ آخرکار ایک دوپہر انہوں نے حارث کو بلایا۔ آواز میں نرمی تھی مگر لہجے میں فیصلہ۔ حارث، بیٹھو، ہمیں بات کرنی ہے۔ حارث بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ میں نے بہت سوچ لیا ہے، آمنہ آہستہ سے بول رہی تھی۔ یہ راستہ ہمیں مزید آگے نہیں لے جا سکتا۔ حارث نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ آئے گا، مگر پھر بھی دل تیار نہیں تھا۔ میں اس بچے کو محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں، آمنہ نے بات جاری رکھی، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، یہ سب یہی ختم ہو جائے۔ خاموشی چھا گئی۔ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ… ہاں، آمنہ نے بات کاٹ دی۔ ہمیں الگ ہو جانا ہوگا، یہ رشتہ، یہ قربت، سب قرض ختم سمجھو، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ حارث کے سینے میں درد اٹھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی
پریشان ہو گیا۔ یہ سب سننا آسان نہیں تھا، مگر ماننے میں نہیں۔ اور بچہ؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آمنہ نے گہری سانس لی۔ بچہ میرے شوہر کے نام سے ہوگا، یہی واحد طریقہ ہے کہ وہ محفوظ رہے۔ یہ سن کر حارث کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں بی بی، میں کسی مشکل کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ یہ الفاظ اس نے مضبوط لہجے میں کہے، مگر دل اندر سے لرز رہا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ یہ فیصلہ میرے لیے بھی آسان نہیں، مگر کبھی کبھی ماں بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشی قربان کر دے۔ انہوں نے نظریں پونچھ لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم محفوظ رہو، اپنی ماں کے ساتھ رہو اور ایک نئی زندگی شروع کرو۔ حارث نے سر ہلا دیا۔ اس لمحے اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ مردانگی صرف دعوے کا نام نہیں، بلکہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس نے کہا، میں کبھی اس راز کو زبان پر نہیں لاؤں گا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ آمنہ نے خود کو حارث سے دور کر لیا۔ گفتگو رسمی ہو گئی، ملاقاتیں کم ہو گئیں، حارث نے بھی فاصلے بڑھا دیے۔ وہ اب صرف ایک ملازم تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ بنگلے میں نظم واپس آ گیا، مگر دلوں میں ایک خلا رہ گیا۔ رات کو حارث اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک سوچتا رہا۔ اس نے ماں کو فون کیا۔ اس کی آواز میں اب کچھ بہتری تھی۔ ماں نے دعائیں دیں اور حارث نے خاموشی سے آنسو پونچھ لیے۔ اسے لگا کہ اس نے ایک بوجھ اتار دیا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ قیمتی بھی کھو گیا ہے۔ آمنہ بھی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی۔ انہوں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں بچے سے معافی مانگی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، انہوں نے سرگوشی کی، تمہاری حفاظت کے لیے۔ یہ قربانی کسی نے نہیں دیکھی، کسی نے سراہا نہیں، مگر اسی قربانی نے آنے والے دنوں کی بنیاد رکھ دی۔ اب راستے الگ ہو چکے تھے، مگر راز دونوں کے دلوں میں ایک ہی طرح دھڑک رہا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ زندگی آگے بڑھے گی، مگر اس خاموش فیصلے کا سایہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ قربانی کے فیصلے کے بعد دونوں کی رفتار جیسے بدل گئی تھی۔ بنگلے میں سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا، مگر حارث کے لیے ہر صبح ایک نئے وزن کے ساتھ آتی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ گاڑی وقت پر تیار، راستے پہلے جیسے، مگر دل کہیں اور بھٹکا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خاموشی اس کی اپنی منتخب کی ہوئی ہے، ایک ایسی خاموشی جو بولنے سے زیادہ محفوظ تھی۔ آمنہ نے بھی فاصلے کو نظم میں بدل دیا تھا۔ ان کے لہجے میں وہی شائستگی تھی، مگر اب گرمی کم تھی۔ باتیں کام تک محدود رہیں، کوئی سوال، کوئی اشارہ، کوئی اضافی لمحہ نہیں۔ حارث نے محسوس کیا کہ یہی درست ہے، جتنا کم رابطہ اتنا کم خطرہ۔ مگر دل اپنے حساب سے نہیں چلتا۔ کبھی کبھار ایک نظر، ایک خاموش توقف سب کچھ یاد دلاتا دے۔ ایک شام شیخ فہد گھر آئے تو فضا میں ایک خوشگوار مصروفیت پھیل گئی تھی۔ آمنہ نے مسکراہٹ سنبھالی، گفتگو میں حصہ لیا اور گھر کے معمولات سنبھالے۔ حارث باہر ہی رہا، مگر اندر سے اس منظر کو محسوس کرتا رہا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں موجود ہو کر بھی اس کا حصہ نہیں ہے، اور یہی حقیقت اسے قبول کرنی تھی۔ چند دن بعد آمنہ نے مختصر مگر صاف الفاظ میں کہا، حارث، تم اپنی ذمہ داریاں پہلے کی طرح ادا کرتے رہو، باقی سب ختم، سمجھو؟ حارث نے سر ہلا دیا، جی بی بی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب عارضی تھا، ایک مرحلہ، ایک امتحان۔ اصل زندگی وہ ہے جس میں وہ اپنی ماں کے لیے مضبوط بنے، عزت کے ساتھ کمائے اور خاموشی سے آگے بڑھے۔ اسی دوران پاکستان سے اچھی خبر آئی، ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی، دوائیں اثر کر رہی تھیں، بخار اتر گیا تھا۔ خالہ کی آواز میں امید تھی۔ حارث نے فون بند کیا تو آنکھیں بھر آئیں۔ یہ خوشی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک انجانی سی خالی جگہ بھی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور خود سے کہا، شاید یہی قیمت تھی۔ ایک دن حارث نے آمنہ کو دور سے صحن میں بیٹھے دیکھا۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی، ہاتھ پیٹ پر ہلکے سے ٹکا ہوا تھا۔ منظر سادہ تھا، مگر معنی گہرے۔
حارث نے نظریں جھکا لیں اور گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دیکھنے سے دل بھرتا نہیں اور ٹھہرنے سے خطرہ بڑھتا ہے۔ رفتہ رفتہ حارث نے اپنے لیے ایک نیا نظم بنا لیا۔ کام کے بعد وہ اپنے کمرے میں وقت گزارتا، قرآن پڑھتا، ڈائری میں چند سطریں لکھتا اور اگلے دن کی تیاری کرتا۔ اس نے اپنے اندر یہ عہد مضبوط کر لیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں دیکھے گا۔ یادیں آئیں گی، آئیں، مگر وہ ان کا راستہ نہیں بننے دے گا۔ آمنہ بھی اب اپنی دنیا میں لوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ، گھر کی ذمہ داریاں اور خاندان کی باتیں، سب کچھ ترتیب میں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ترتیب ایک نازک توازن پر کھڑی ہے۔ کبھی کبھی دل کمزور پڑتا، مگر وہ خود کو یاد دلاتی کہ یہ سب بچے کے لیے ہے۔ وہی ان کا حوصلہ تھا، وہی ان کی خاموش طاقت۔ ایک رات حارث نے چھت پر کھڑے ہو کر آسمان دیکھا۔ قطر کی روشنیوں کے بیچ ستارے مدھم تھے مگر موجود۔ اسے لگا جیسے زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، روشنیوں میں دیے ہوئے سچ، مگر پھر بھی قائم۔ اس نے دل ہی دل میں ایک دعا کی، آمنہ کے لیے، بچے کے لیے اور خود اپنے لیے، کہ وہ اس راستے پر ثابت قدم رہے۔ یہ جدائی شور کے بغیر تھی مگر اثر کے ساتھ، نہ کوئی الزام، نہ کوئی واویلا، بس دو انسانوں کا پیچھے ہٹ جانا تاکہ ایک نئی زندگی محفوظ رہ سکے۔ حارث نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی اصل بہادری آگے بڑھنا نہیں، بلکہ خاموشی سے راستہ چھوڑ دینا ہوتی ہے، اور اسی خاموش واپسی میں اس نے اپنے لیے ایک نیا آغاز منتخب کر لیا تھا، بغیر تالیوں کے مگر وقار کے ساتھ۔ وقت نے آہستہ آہستہ سب کچھ اپنی جگہ پر بٹھا دیا تھا۔ وہ زخم جو کبھی تازہ تھے اب دکھ تو دیتے تھے مگر بہتے نہیں تھے۔ بنگلے کی زندگی باہر سے پہلے جیسی ہی دکھائی دیتی تھی، نظم، وقار، خاموش خوشگواری۔ شیخ فہد اپنے کام میں مصروف رہتے، آمنہ گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی، اور آنے والے بچے کی تیاریوں نے گھر میں ایک نئی رونق بھر دی تھی۔ خاندان کے افراد آتے، دعائیں دیتے اور خوشی کے جملے دہراتے، سب کچھ درست لگتا تھا۔ آمنہ نے ایک دن ہمت کر کے خوشخبری سنائی، فہد، میں حاملہ ہوں۔ لمحہ بھر کو شیخ فہد خاموش رہے، پھر ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جو برسوں سے آمنہ دیکھنا چاہتی تھی۔ الحمدللہ، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر میں خوشی پھیل گئی، رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو تھے، دعاؤں کی گونج تھی اور امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے۔ آمنہ مسکرا رہی تھی مگر دل کے کسی کونے میں ایک خاموش لرزش بھی تھی، ایک راز جسے وہ عمر بھر سنبھالنے والی تھی۔ حارث نے یہ خبر دور سے سنی، وہ گیراج میں تھا مگر آوازیں اس تک پہنچ گئیں۔ اس نے کام جاری رکھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، مگر دل میں ایک عجیب سی کیفیت اتر آئی، درد بھی، سکون بھی۔ اس نے نظریں جھکا کر ایک دعا کی، بس اتنی سی، یا اللہ اسے سلامت رکھنا۔ اس دعا میں کوئی نام نہیں تھا، کوئی دعویٰ نہیں تھا، صرف خیر خواہی تھی۔ چند ہفتوں بعد حارث نے اپنی زندگی میں ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے اضافی شفٹیں لینا شروع کی، پیسے باقاعدگی سے بچانے لگا اور ماں کے علاج کے لیے مستقل منصوبہ بنایا۔ ماں اب بہتر تھی، آواز میں طاقت لوٹ آئی تھی۔ وہ بیٹے کی محنت پر خوش تھی مگر حارث کے دل میں جو خلا تھا وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ اس خلا کے ساتھ جینا اس نے سیکھ لیا تھا۔ آمنہ کی راتیں اب مختلف تھیں۔ کبھی بچے کی حرکت محسوس ہوتی تو وہ آنکھیں بند کر کے مسکرا دیتی، کبھی دل بے سبب بھاری ہو جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ خوشی کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھی ہے، کہ بچہ صرف ایک نعمت نہیں، ایک امانت بھی تھا، اور اس امانت کی حفاظت کے لیے انہوں نے خود سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ وہ سجدے میں دیر تک بیٹھتی، آنسو بہاتی اور خود کو تسلی دیتی کہ یہی درست تھا۔ وقت گزرتا گیا، حارث اور آمنہ کے راستے الگ تھے مگر ایک نقطے پر جڑے ہوئے۔ ایک راز، نہ کوئی خط، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی ملاقات، بس خاموشی میں بندھی ہوئی دعا۔ حارث کبھی کبھار آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ زندگی نے اسے کیا سکھایا ہے۔ شاید یہی کہ ہر خواہش کا پورا ہونا ضروری نہیں اور ہر سچ کا بولنا بھی نہیں۔ ایک شام حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ جلدی سونے سے پہلے ماں کے لیے چائے بنائے گا۔
سادہ سی خوشی تھی، ماں کے چہرے پر اطمینان۔ اس نے محسوس کیا کہ وقار کے ساتھ جینا بھی ایک نعمت ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے پیچھے ہٹ کر کسی کی دنیا محفوظ کی ہے، اور یہی اس کا حصہ تھا۔ آمنہ بالکونی میں کھڑی رات کے آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ شہر کی روشنیوں میں ستارے کم دکھائی دیتے تھے، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ وہاں ہیں۔ انہوں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی، تم محفوظ رہو گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ وعدہ کسی اور سے نہیں، خود سے تھا۔ اسی رات شہر کے دوسرے حصے میں حارث نے بھی آسمان دیکھا۔ اس نے دل میں وہی دعا دہرائی، بغیر نام کے، بغیر حق کے، مگر پوری سچائی کے ساتھ۔ دونوں کی دعائیں الگ الگ جگہوں سے اٹھیں، مگر ایک ہی سمت میں۔ زندگی آگے بڑھ گئی، خوشیاں بھی آئیں، درد بھی، مگر ایک بات واضح ہو چکی تھی، کچھ فیصلے انسان کو خاموش بنا دیتے ہیں، مگر کمزور نہیں۔ وہ فیصلے کردار بن جاتے ہیں، اور اسی کردار کے ساتھ حارث اور آمنہ نے اپنی اپنی زندگیاں تھام لیں، وقار، ذمہ داری اور ایک راز کے ساتھ جو کبھی ظاہر نہیں ہونا تھا۔ یہی انجام تھا، شور کے بغیر مگر معنی کے ساتھ۔